اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی نفلی عبادات، فضائل رمضان المبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ اگر کسی نے اس مہینے میں کوئی نیکی کی یا کوئی فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی مانند ہوتا ہے جو ماہ رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ماہ رمضان کی پہلی رات میں آسمان اور بہشت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور مہینے کی آخری رات تک بند نہیں فرماتے۔ اگر کوئی مومن یا مومنہ عورت ان راتوں میں نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے اللہ جل شانہ ہر سجدے کے عوض میں 1700 نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنائیں گے جس کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کے چوکھٹ سونے کے سرخ یاقوت سے جڑے ہوں گے۔ پس جب کوئی پہلے دن ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ رمضان کے پچھلے دن تک اس کے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ روزہ اگلے رمضان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور ہر روزہ کے عوض بہشت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہوتا ہے جس کے سونے کے 1000 دروازے ہوتے ہیں۔ رمضان کی پہلی رات حق جل شانہ اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرماتے ہیں، اور جس پر حق جل شانہ نگاہ کرم فرماتے ہیں اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ ہر رات 3 مرتبہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ہے کوئی سوالی کہ وہ مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی گناہ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں۔ کون ایسے غنی کو قرض دینے والا ہے جو نادار نہیں اور پورا ادا کرنے والا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ اس مہینے میں 4 دعائیں کثرت سے مانگیں۔ 2 دعاؤں سے تو تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، جن دعاؤں سے تمہیں چارہ نہیں، یہ کہ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اور اللہ جل شانہ سے استغفار کرتے رہو۔ 2 دعائیں جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں کہ کثرت سے اللہ جل شانہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ طلب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ اگر کوئی اس مہینے میں کسی کا روزہ کھلوائے یعنی روزہ افطار کروائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دوزخ کی آگ سے اس کو آزادی ملے گی، اور اسے بھی روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی روزہ دار کو اس مہینے میں سیر کر کے کھلائے گا تو قیامت کے دن اس کو اللہ جل شانہ میرے حوض کوثر سے ایسا شربت پلائیں گے کہ اس کے بعد پھر کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوستو، اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ میں بخشش کا طلبگار ہوں اللہ جل شانہ عظمت والے کی کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ جل شانہ کے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے ہیں، اور میں انہی سے توبہ کا طلبگار ہوں۔ 70 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
تو یہ اپنے مصلے سے نہ اٹھے گا کہ اللہ جل شانہ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں، اور یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دوسروں بھائیوں کو تاکید کریں، تلقین کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، نفلی عبادات کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں۔ اللہ پاک سے پریشانی ختم کرنے کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، آمین یا رب العالمین۔